جی ویلکم بیک. اور ہم ذکر کرتے تھے حسین حقانی صاحب کا. تھوڑا سا ماضی میں اگر چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 2013 کے دوران وزیر داخلہ تھے رحمان ملک صاحب, اور اس دوران پاکستان کے شہری بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی CIA اور بلیک واٹر پاکستان میں آتے تھے, اور بلیک کلر کی گاڑیاں پاکستان کی سڑکوں پر روانہ نظر آتی تھیں. عام شہری اگر اس گاڑی سے آگے گاڑی لگا دیتے تھے تو اس پر زد و کوب بھی کیا جاتا تھا. کئی جگہوں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا جسے وزارت داخلہ کی جانب سے لوگوں نے آ کر چھڑوایا. کوہٹا ریسرچ سینٹر پہ بھی کچھ ایسے ریکی کرتے ہوئے غیر ملکی CIA یا ایجنسیز کے لوگ پکڑے گئے, لیکن وزارت داخلہ نے اس وقت کی وزارت داخلہ نے انہیں پروٹیکشن دی. میمو گیٹ سکینڈل جن کی پہچان ہے, لیکن ذرا انہوں نے جو تازہ آرٹیکل لکھا ہے اس پر ذرا یہ ایک رپورٹ دیکھیے. پھر زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ملک عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے. حسین حقانی نے پاکستان میں CIA کی سرگرمیوں میں سہولت کاری کا اعتراف کر لیا. واشنگٹن میں سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی نے کھلا اعتراف کیا کہ پاکستان میں امریکی سرگرمیاں بڑھانے میں معاونت کرتے تھے. واضح رہے کہ حقانی 2008 سے 2011 تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے, جبکہ واشنگٹن گیٹ پوسٹ میں میمو گیٹ سکینڈل کا انکشاف ہونے پر ہٹا دیے گئے. حقانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارتی 3.5 سال میں اوباما انتظامیہ کے ممبران کے ساتھ پاکستان اور امریکہ کے روابط بڑھائے, جس سے دونوں ممالک نے مشترکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا. انہوں نے پاکستانی انٹیلیجنسی اور فوج کو خبر کیے بنا ہی امریکہ کو اسامہ بن لادن کی نشاندہی کی اور حملے میں معاونت کی اور سہولت کاری کے فرائض سر انجام دیے. جی ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے, بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں, اور پاکستان کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کے اثرات ہیں, اس قدر اثرات ہیں جس نے کئی ہزار جانیں لے لی پاکستانیوں کی. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ زید حامد صاحب بھی موجود ہیں, تو ان سے ہم ذرا پوچھتے ہیں, ان سے کچھ کوشچن کرتے ہیں. زید حامد صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا. حسین حقانی صاحب نے جو آج انکشافات کیے ہیں کہ امریکی درخواست پر وہ یہ درخواست لے کر گئے سویلین حکومت کے پاس اور امریکی درخواست کو قبول کر لیا گیا. یہ جو انکشافات کیے گئے ہیں, ان انکشافات کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت نے کیا اکھاڑا بنا دیا تھا؟ ان پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی سرزمین کو کیا CIA کے لوگوں کے لیے یا غیر ملکی انٹیلیجنس کے لیے دے دیا تھا؟ کوئی اعتراض نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. حسن, یہ حسین حقانی ننگ ملت ننگ قوم غدار ملت غدار ابن غدار, یہ کلبھوشن یادیو سے بڑا دشمن ہے پاکستان کا. یہ جو آپ کو میمو کا سکینڈل یاد ہوگا, میمو گیٹ کا واقعہ ہوا تھا اس وقت جب امریکیوں نے ایبٹ پر حملہ کیا, اور اس کے بعد جب پاکستان کے ریاستی اداروں نے, پاک فوج نے جب انویسٹیگیشن شروع کی کہ کون غدار شامل تھا امریکیوں کو اندر لانے میں, تو اس میں زرداری اور حسین حقانی کا نام نکلا. اس پر اس میں حسین حقانی نے امریکہ کو خط لکھا کہ آپ پاکستان کی فوج کو ختم کرنے میں, بلکہ حملہ کرنے میں GHQ پہ حملہ کریں, پاک فوج کے جرنیلوں کے گھروں پہ حملہ کریں, تو ان کو ختم کر دے تو ہم اس کے بعد آپ کو پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دے دیں گے. یہ کیس کسی وجہ سے انویسٹیگیٹ کیا گیا. جنرل پاشا نے اس وقت پوری ISI چیف نے سپریم کورٹ تک یہ کیس کیا. پاکستان آرمی اس میں شریک بنی, مگر افتخار چودھری جیسے غدار نے, جو عدالتی غدار تھا, اس نے اس کیس کو دبا دیا. تو یہ جو واقعہ اس وقت حسین حقانی نے اعتراف جرم کیا ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے, قوم کے لیے نیا ہے. ہمیں یہ بات سالوں پہلے معلوم تھی کہ یہ شخص CIA کو ہزاروں کی تعداد میں لا کر پاکستان میں پھیلا رہا ہے. ریمنڈ ڈیوس جیسے غداروں کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو, جو یہاں پہ قتل عام اور دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ شکیل آفریدی جیسے لوگ یہاں پر. لیکن زید حامد صاحب, سویلین گورنمنٹ یعنی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب تھے, آصف علی زرداری صاحب صدر تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, آل ان آل پاکستان پیپلز پارٹی تھی. ان کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوا, اس کا مطلب ہے؟ جی بالکل ان کی مرضی سے ہوا ہے. کیا آپ کو میمو کا گیٹ یاد نہیں ہے؟ میمو سکینڈل میں دوسرا نام زرداری کا ہے, اور یہ کیس سپریم کورٹ میں آج بھی پڑا ہوا ہے. انہوں نے جب DG ISI نے ایبٹ کمیشن کو, جنرل پاشا نے جو پوری اپنی رپورٹ دی, اس میں انہوں نے لکھا کہ NGOs کی شکل میں جو ہیومینیٹیرین NGOs تھیں, کوئی پولیو کیمپین چلا رہی تھی, کوئی بچوں کے لیے کام کر رہی تھی, سیو دا چلڈرن اور مرسی چلڈرن ٹرسٹ وغیرہ کا نام لیا انہوں نے, کہ جو USAID کے تحت کام کر رہی تھی. یہ وہ طریقے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں CIA کے ایجنٹس کو پاکستان میں داخل کیا گیا, آرمی اور ISI کو بتایا تک نہیں گیا. تو یہ سارے NGOs کے طور پر پھیلائے گئے. ان میں کوئی بھی ڈپلومیٹک آدمی پروٹیکشن اور امیونٹی کا نہیں تھا, لیکن ان کو پروٹوکول بالکل ڈپلومیٹس کا دیا جاتا تھا وزیر داخلہ کی طرف سے, رحمان ملک کی طرف سے. لہٰذا اب اچھا, زیادہ ہمارے ساتھ ملک عابد صاحب بھی ہیں, چونکہ وہ امریکہ میں ہیں,
اور وہاں بڑی ایک اچھی پوزیشن رکھتے ہیں. ملک عابد صاحب، حسین حقانی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، آپ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کی گفتگو، ان کے بارے میں جو انکشافات ہیں یا ان کی ذات کے ساتھ میمو گیٹ سکینڈل اور اس قسم کے جو معاملات ہیں، بطور پاکستانی آپ ان کے بارے میں پاکستان کی طرف اتنی اہم یعنی سفیر پاکستان ہونے کے ہوتے ہوئے اس طرح کے کردار پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں زاہد عامر صاحب کی خدمت میں السلام علیکم پیش کروں گا اور آپ کے آڈینس کے بھی. دیکھیے، یہ جو آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ آرٹیکل ایک جاب اپلیکیشن بھی ہے. یہ نئی ایڈمنسٹریشن کو یہ باور کروانے کے لیے انہوں نے یہ اپنا کنفیشن لکھا ہے کہ میں پہلے بھی پاکستان کے خلاف امریکہ کی مدد کر چکا ہوں، میں آئندہ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں پہلے بھی بکا تھا، میں آئندہ بھی بکنے کو تیار ہوں. سو یہ آرٹیکل جو ہے نا، اس کو آپ اس کی اصل روح میں لیجئے، یہ اپلیکیشن ہے جاب کی. اور جہاں تک تعلق ہے ان کے پرسنل کیریکٹر کا، حسین حقانی صاحب ایک پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل شخص ہیں، لیکن جس طرح زاہد حامد صاحب نے بتایا، بالکل وہ بجا فرمایا کہ یہ ننگے ملت ہیں. یہ کسی بھی وقت کسی بھی موقع کے اوپر پاکستان اور پاکستان کے تمام تر انٹرسٹ کو بیچ سکتے ہیں اور کم ترین اور گھٹیا ترین قیمت پہ بھی بیچنے کو تیار ہوں گے. آپ نے بھی بالکل بجا فرمایا، نیو یارک کونسولیٹ نے ایک دور میں 300 ایجنٹس کے ویزے ریجیکٹ کیے تھے، اور اس کے بعد حسین حقانی صاحب نے اپنا ایز این ایمبیسڈر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے واشنگٹن سے ان کو ویزے ایشو کیے، اور یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ پاکستان آئے. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہماری قوم کو ابھی تک یاد ہوگا. ریمنڈ ڈیوس کو بھی ڈپلومیٹک سٹیٹس دیا گیا، اس کو ویزا دیا گیا، اس کے بعد اس کو چھڑانے کے اور واپس لانے میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت حسین حقانی نہیں ہے پاکستان میں، سب سے بڑا مسئلہ آپ کی عدالتیں ہیں. جس طرح زاہد حامد صاحب نے فرمایا، جی بالکل ٹھیک. میں ذرا ان کی طرف آنا چاہوں گا، زاہد حامد صاحب کی طرف. زاہد حامد صاحب، بڑی مختصر سی بات یہ ہے کہ جو گفتگو ابھی آپ نے کی اور جو گفتگو ابھی ملک عابد صاحب کر رہے ہیں، اس کے مطابق حسین حقانی از ناٹ اونلی کلپریٹ. آپ کے پیچھے مین سپورٹ آپ کی مین گورنمنٹ جو اس وقت کی تھی، کیا اب وہ گورنمنٹ چلی گئی لیکن ابھی بھی گورنمنٹ میں وہی چہرے ایگزسٹ بھی کرتے ہیں؟ یہ سارے معاملات ہضم ہو گئے ہیں، ہضم کر لیے جاتے ہیں؟ دیکھیے، یہاں پہ صاف ہم کہیں گے کہ یہ پاک فوج کی کمزوری ہے. جنرل کیانی کے دور میں ان غداروں کو ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت ان کو ذبح کر دیا جاتا. کیس آرمی اور آئی ایس آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا تھا، لیکن فوج نے صرف اس لیے کہ ان پر یہ الزام نہ آئے کہ یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس غداری کو جانے دیا. اور اب معاملہ آیا ہے، اب جنرل راحیل کے دور میں اس کو لینا چاہیے تھا، میمو کا کیس ان کے دور میں نہیں اٹھایا گیا. اور اب یہ واقعہ جو سامنے آیا ہے، بات یہ کہ سانپ کا سر نہیں کچلیں گے تو یہ دوبارہ ڈسے گا. اب جنرل باجوہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ایک چیلنج تو نواز شریف گورنمنٹ کا ہے، ڈان لیگز کا کیس بالکل سامنے رکھا ہوا ہے، وہ بھی کسی غداری سے کم نہیں ہے، جو براہ راست آرمی کا کیس ہے. اور ڈان لیگز کے اوپر اگر آرمی فیصلہ کر دیتی ہے تو پرائم منسٹر نواز شریف کی ساری ٹیم اس میں پھانسی لٹک جاتی ہے. اور اگر میمو گیٹ کے اوپر آرمی ہاتھ ڈال دیتی ہے، جو کیس آلریڈی سپریم کورٹ میں ہے، تو زرداری کی ساری ٹیم لٹک جاتی ہے. آپ کو مارشل لاء لگانے کی ضرورت نہیں ہے، قانون نافذ کرنے کی ضرورت ہے، غداروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے. جب آپ ملا فضل اللہ کے پیچھے فوج لگا سکتے ہیں رد الفساد میں، تو پھر آپ ڈان لیگز اور میمو گیٹ کے اوپر پرائم منسٹر نواز شریف اور زرداری کی ٹیم کو پھانسیاں کیوں نہیں دے سکتے؟ جہنم میں جائے یہ ڈیموکریسی، ڈیریل کرے اس ڈیموکریسی کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ دو بڑے کروشل باتیں آپ نے کر دی. ایک میمو گیٹ، اگر میمو گیٹ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو 2008 سے 2013، اور اگر ڈان لیگز کی صحیح انویسٹیگیشن کے تحت منطقی انجام تک پہنچ جایا جاتا ہے تو 2013 سے 2018 تک. یعنی بڑی عام بات ہے. ملک عابد صاحب، یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ جو ریاست ہے، ریاست میں جو سب سے سنگین جرم ہوتا ہے وہ ہے غداری. تو اس حوالے سے آپ بطور پاکستانی ان دو کیسز کے بارے میں، ایک میمو گیٹ اور ایک آپ کے ڈان لیگز، کیا سوچتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، غداری سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست کے خلاف. دنیا کا کوئی ملک اپنے غداروں کو معاف نہیں کرتا. ڈیموکریسی اپنی جگہ، جس طرح زاہد حامد صاحب نے فرمایا، امریکہ میں بھی ڈیموکریسی ہے، لیکن امریکہ کے جو غدار ہیں ان کو امریکہ معاف نہیں کرتا. کسی جگہ یہ کوشچن نہیں کیا جاتا کہ غدار کو ہم سزا دیں گے تو ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی. ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن
میرا خیال ہے کہ ایک جو حسین حقانی کے غدار ہونے سے کوئی بڑا مسئلہ کریٹ نہیں ہوا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ بھی غدار ہے. I'm sorry to say. آپ کے ججز بھی غدار ہیں, آپ کی حکومتیں غدار ہیں. آپ کس کو سزا دیں گے؟ سب سے پہلے آپ اپنی جو ہے عدلیہ کو درست کیجئے. جس وقت آپ جی عدلیہ کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت بہتر انداز میں ریفارمز بھی ہو رہی ہیں, فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں, اور صرف مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا. بار بار عدلیہ کو اپنے فیصلے اور اپنی احکامات دینے پڑتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ملک عابد صاحب, امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. زید حامد صاحب دفاعی تجزیہ کار, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن یہاں پر یہ انتہائی اہم بات ہے کہ حسین حقانی کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں تو اب کوئی دو رائے نہیں, لیکن اس وقت کی جو حکومت ہے, جس طریقے سے اس وقت وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب تھے, کیا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ بہرحال کوئی بھی کلپریٹ ہے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن بطور 2008 سے 2013 پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ مینڈیٹ عوام نے دیا تھا کہ ریاست پاکستان کے خلاف غداری میں کوئی بھی ملوث ہوگا تو اسے پکڑا جائے گا. اور اسی طریقے سے 2013 سے 2018 تک یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو, اور کوئی بھی اس میں غداری کرتا ہے کیونکہ ریاست پاکستان کا معاملہ ہے, اس پر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے منطقی انجام تک پہنچایا جائے, تختہ ادار تک لٹکایا جائے ان غداروں کو. بڑھیں گے بگ سکس کی جانب. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو مرچنڈائز کی تجارت میں تقریباً 20 ارب اور 20 کروڑ کا نقصان ہوا. یہ خسارہ ہوا, یہ ہوا کیوں؟ دیگر اشیاء کی اقسام کی اس کی خرید و فروخت پر ہوا, ان کے درآمدات پر برآمدات کی مد کی وجہ سے ہوا. پاکستان کو مرچنڈائز کی تجارت میں سال بسال 35% نقصان کا سامنا ہے, جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں یہ خسارہ 20 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا. یہ خسارہ مختلف اقسام کے اشیاء کی خرید و فروخت اور درآمدات و برآمدات کی مد میں ہوا. ادارہ شماریات کے جاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2000 سے 2001 میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 1 ارب 52 کروڑ 7 لاکھ ڈالر تھا, جبکہ 2014 سے 2015 میں بڑھ کر 22 ارب 15 کروڑ 9 لاکھ ڈالر ہو گیا. گزشتہ برس فروری تک پاکستان کا تجارتی خسارہ 2 ارب 80 کروڑ 70 لاکھ ڈالر تھا, جبکہ 2015 اور 14 میں پاکستان کا امپورٹ بل 45 ارب 85 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تھا. رپورٹ کے مطابق بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور خصوصاً روڈز کی بحالی کے حوالے سے سرمایہ کاری میں اضافے کی وجہ سے مشینری اور آلات کی درآمدات بڑھی, جبکہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران برآمدات میں 13 ارب 3 کروڑ 18 لاکھ روپے کی کمی ہوئی ہے. جی ہاں, یہ بہت بڑی فگر ہے کہ سال بسال 35% نقصان ہوا, اور رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں یہ خسارہ 20 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے. ملک کی معیشت کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, ان بڑے بڑے دعووں کی حقیقت اس رپورٹ میں آپ نے دیکھ لی ہے. لیکن دوسری جانب اصل بات یہ ہے کہ قرضوں کے جو کڑوے پھل ہیں وہ عوام نے کھانے ہیں, عوام نے چکھنے ہیں, اور جس طریقے سے گردشی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اور گزشتہ دنوں سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے جو ایک فگرز اور بیان دیا تھا کہ حکومت نے 3 سالوں میں 33 خرب 73 ارب روپے کا قرض لیا, اور ابھی قرض ادا بھی کرنا ہے. ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس میں جو قرض کی ادائیگی کے لیے جو قسط ہے اس کے لیے مزید سخت شرائط ہوں گی. اگر قرض ادا نہ کر سکے تو آئندہ کی حکومت کیا کرے گی؟ اور ابھی جو IMF کی جانب سے بڑی بات کی گئی ہے 2018 میں قائم ہونے والی حکومت, یعنی وہ حکومت جو 2018 میں بنے گی, تو 2018 میں بننے والی حکومت بھی IMF سے قرض لیے بغیر نہیں چل سکتی. یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. بڑھیں گے بگ 7 کی جانب. آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایک جابرانہ قدم اٹھایا ہے, اور یہ قدم آئندہ آنے والے وقت میں امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. امریکی سیاسی تاریخ کے متنازع ترین صدر ڈونلڈ ٹرمپ جہاں اپنے ملک کے عدالتی نظام پر الفاظ کے نشتر برساتے نظر آ رہے ہیں, وہیں وہ سابق انتظامیہ کی پالیسیوں اور ان کے مقرر کردہ افسران کے بھی سخت مخالف ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے جابرانہ قدم اٹھاتے ہوئے سابق صدر باراک اوباما کے دور میں تعینات کیے گئے وفاقی پروسیکیوٹر سمیت 40 اٹارنیز کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو تبدیل کرنا باعث تشویش ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا رویہ انتہائی افسوسناک تصور کیا جا رہا ہے. ماہرین کے مطابق ٹرمپ کا یہ رویہ امریکہ کے لیے آنے والے وقت میں انتہائی خطرناک موڑ اختیار کر سکتا ہے. جی ہاں,
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया, आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। और आज के बिग 7 से इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, अल्लाह निगहबान।